اور سب بستی والوں نے کہا کہ خبردار جو پھر یہاں آئی۔ آپ روتی ہوئی حضرت ایوب کے پاس آئی اور آپ سے کہا، کچھ نہ کھایا ترس ایک لاچار پر، کچھ نہ آیا رحم ایک بیمار پر۔ آپ نے فرمایا، اے رحمت، ہمارا امتحان ہے، صبر کرنے کا مقام ہے، گھبراؤ نہیں، کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کا بدلہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی آرام اور خوشی دیکھو گی۔ بس اب اس کوڑے پر میرا دل نہیں لگتا، بستی سے دور کہیں جنگل میں جھوپڑی بنا لو اور وہاں لے چلو۔ بی بی رحمت نے درختوں کی شاخاؤں سے اور پتوں سے کچھ سایہ سا بنا لیا اور یہ انتظار تھا کہ کوئی مسافر آئے، کیونکہ بستی کے آدمی سب دشمن تھے اور حضرت ایوب خود لیٹ نہیں سکتے تھے۔ یہ پریشانی دیکھ کر فرشتے بھی گھبرا گئے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، ہم کو اجازت ہو تو رحمت کی مدد کریں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ ہماری تابعداری بندی کی مدد کرو۔ فرشتے آدمی کی صورت میں آئے اور انہوں نے حضرت ایوب کو اٹھا کر جھوپڑی میں لٹا دیا۔ وہ فرشتے کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور جنت میں بادشاہ ہوں گے، مگر اس فانی دنیا میں یہ ٹوٹی ہوئی حالت میں ہیں۔ فرشتے آپ کو سلام کر کے روتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، بی بی رحمت، یہ فرشتے تھے جو جنت میں میری کوٹھیوں کے دربان ہوں گے۔ آپ 7 دن کے فاقے سے بے ہوش ہو گئے۔ بی بی رحمت آپ کو چادر اوڑھا کر ایک بستی میں گئی اور ہر دروازے پر جا کر کہتی، اے گھر والوں، اللہ کے نبی ایوب فاقے سے بے ہوش ہو گئے ہیں، ایک روٹی ان کو دے دو اور اللہ سے جنت لے لو۔ سب گھر والوں نے جواب دیا کہ دور ہو جاؤ، ایک سیکنڈ بھی یہاں مت رہو۔ آپ بے امید ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی کہ اتنے میں شیطان ایک بزرگ آدمی کی صورت میں آیا اور کہا، اے رحمت، تیرا شوہر ایوب اور تیرے باپ دادا سب لوگ پہلے دولت والے تھے اور اب محتاج ہو گئے ہیں، اور ایوب بیمار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسمان والے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اس خدا کا اختیار آسمانوں پر ہے اور اس زمین پر میں خدا ہوں، یہاں میرا اختیار ہے، اور ایوب علیہ السلام میرا کہنا نہیں مانتا ہے، میری عبادت نہیں کرتا ہے، اس لیے میں نے غصے میں آ کر ان کو اور ان کے کنبے کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ تمہاری پریشانی پر مجھے رحم آتا ہے۔ لو یہ بکری کا بچہ لے جاؤ اور آسمان والے خدا کا نام لے کر اس کو ذبح کرنا اور پکا کر ایوب کو کھلا دینا، اور پھر میری قدرت کا تماشا دیکھنا کہ گوشت کھاتے ہی تندرست ہو جاؤ گے۔ آپ غم اور فاقے کی وجہ سے بے ہوش تھیں، شیطان کے دھوکے میں آ گئی اور یہ سمجھا کہ یہ شخص جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے تو ممکن ہے زمین پر اسی کا اختیار ہوگا۔ بکری کا بچہ لے کر آ گئی اور سب قصہ حضرت ایوب سے بیان کیا۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور فرمایا، مت تو نہیں جانتی کہ زمین، آسمان اور مخلوق کا خالق اور مالک وہی ایک خدا ہے، اسی کو سب اختیار ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اور یہ تو شیطان تھا۔ اس بےمانی کے دھوکے سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے تھے۔ بی بی رحمت شرمندہ ہوئی اور کہا، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے رحمت، یہ بتاؤ کہ ہم ایسے آرام میں کتنی مدت رہے؟ کہا کہ 80 برس۔ آپ نے فرمایا کہ تکلیفوں میں کتنا زمانہ گزرا؟ کہا 18 برس۔ آپ نے فرمایا، تو تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے انصافی کی، اس کی بھیجی ہوئی تکلیفوں پر کم سے کم 80 برس تو ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ آج سے میں تمہارے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، اور اپنے سچے خدا کی قسم، اگر میں اچھا ہو گیا تو تمہاری اسی غلطی پر 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر آپ اسی سخت پریشانی کی حالت میں بہت گھبرا گئے۔ اب شیطان رحمت کے ذریعے سے میرا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، اور بے چین ہو کر اللہ سے دعا کی۔ آپ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام پیغام لائے کہ ایوب، تم بڑے صبر و شکر والے بندے ہو، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم نے دعا کی اور ہم نے قبول کی، تم اپنی ایڑی زمین پر مارو اور خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ آپ نے ایڑی ماری اور پانی آ گیا اور آپ نے غسل کیا، نہایت حسین اور نوجوان بن گئے، اور تمام بدن چاندی کی طرح چمکنے لگا، اور وہ 12,000 کیڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بدن سے باہر ہو گئے اور سب سونے کے بن گئے۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو جنتی کپڑے پہنائے اور کھانے کو جنت کا ایک سیب دیا۔ آپ نے آدھا کھایا اور آدھا بی بی رحمت کے لیے رکھا۔ وہ اس وقت روٹی کی تلاش میں گئی ہوئی تھی، آخر بھوکی پیاسی لوٹ آئی۔ آپ کو جھوپڑی میں نہ پایا تو نہایت ہی پریشان ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ حضرت ایوب نے پوچھا،
کہ بیوی تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ فرمایا میں اپنے بیمار کو دیکھتی ہوں، خدا جانے ان پر کیا گزری۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی بیمار نہیں ہے۔ آپ بے چین ہو کر رونے لگی۔ حضرت ایوب نے فرمایا کہ تم اپنے بیمار کو پہچانتی ہو؟ کہا کہ جس وقت وہ جوان تھے آپ جیسے تھے۔ آپ نے فرمایا اے غمخور، میں وہی ہوں، میرا تابع دار بی بی۔ اپنا دل خوش کر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ذرا سی دیر میں مجھ کو صحت بخش، دوبارہ جوانی عطا فرمائی، امتحان میں پاس کر دیا اور میرے دشمن شیطان کو ہرا دیا اور وہ ظالم اپنی مراد کو پورا نہ کر پایا۔ لو یہ جنت کا سیب کھاؤ۔ بی بی رحمت سیب کھانے سے نوجوان شہزادی بن گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ بی بی رحمت کی غلطی پر جو قسم کھائی تھی وہ اس طرح پوری کیجیے کہ 100 جھاڑو کے تنکوں کو مٹھی میں لے لو اور بی بی رحمت کے بدن سے لگا دو، بس قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ہلکی سی تکلیف اس لیے مقرر ہوئی کہ بی بی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اللہ کے حکم کے منافق کام کو پورا کر دیا۔ بس تابع داری اور صبر کا تاج بی بی رحمت کے سر پر ہے۔ ان کی بھول چوک معاف کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب اولاد اور بندی غلام کو دوبارہ زندہ کر دیا، اولاد اور مال دولت اور سامان عطا فرمایا۔ 3 رات اور 3 دن سونے کی ڈنڈیاں برسیں اور ہمیشہ کے واسطے آپ کا صبر شکر مشہور ہوا اور آپ کا ذکر مبارک لوگوں کے لیے رہبر بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے بندو، ہمارے پیغمبر ایوب کو حالات پڑھو، صبر شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ 400 برس کی عمر شریف پا کر آپ نے وفات پائی اور بی بی رحمت کی خدمت اور تابع داری اور صبر کا کمال نیک بیویوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان مبارک حالت میں اگر کوئی سمجھے تو بڑے بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، جیسے رنج غم اور وفات میں زیادہ پریشان نہ ہونا، بلاؤں مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امتحان سمجھنا اور اس کی یاد اور تابع داری میں لگے رہنا، شیطان کے دھوکوں میں نہ آنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مددگار نہ سمجھنا، مضبوطی سے اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا۔ بیویوں، اپنے مردوں کی خدمت اور تابع داری کرنا، ہر تکلیف میں ان کے ساتھ دینا، خدا کے نافرمانیوں سے بچانا، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا حکم پر راضی رہنا، انشاءاللہ پھر دیکھنا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت برسے گی۔